بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جس ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کریں گے وہ ہے فریڈم آف میڈیا ان یورپ. یورپ ان فیکٹ دیٹ از کنسسٹنگ آف لاٹ مینی کنٹریز اینڈ دیز کنٹریز ہیو ڈفرنٹ پولیٹیکل سسٹمز ان آپریشن. اب ان کے جو کنٹریز ہیں ان کی لینگویجز کے اندر ڈفرینسز ہیں، ان کے لوگوں کی جو ایک لیول آف ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر بہت زیادہ ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. although کہ دیز آر ویری اسمال کنٹریز، دے آر ناٹ لائک دا بگ کنٹری لائک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یا چائنا اور رشیا کی طرح کوئی بڑے ممالک نہیں ہیں. بہت چھوٹے چھوٹے پاکٹس کے اندر یہ کنٹریز اویلیبل ہیں اینڈ دے آر بگ ان نمبر. تو ان ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ڈفرینٹ سسٹمز گورنمنٹ کے اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں. although کہ there doesn't seem to be any authoritarian system in operation in these countries، لیکن ان کے ہاں جو پولیٹیکل سسٹمز ہیں ان کے اندر ویریشن بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اینڈ دیر از ناٹ اونلی ویریشن ان دا پولیٹیکل سسٹمز آف دیز کنٹریز، دیر آر ایشوز ود دا پیپل اوور دیر ایز ویل. دے آر ڈفرنٹ لیول آف ڈیولپمنٹ. ان کی اپروچز، ان کی ڈیسٹنیز، ان کی خیالات، ان کی آئیڈیالوجیز بہت ساری جگہوں پہ ایک دوسرے سے ویری کرتی ہیں. تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ وہاں پہ لینگویجز کے حوالے سے ہے کہ بہت ساری مختلف لینگویجز اس پورے کانٹیننٹ کے اندر بولی جا رہی ہیں. وہاں پہ انگلش بولی جا رہی ہے، پولش بولی جا رہی ہے، جرمن ہے، فرینچ ہے، پرتگیز ہے، اس طریقے اسپینش بولی جا رہی ہے. تو ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ود ان دیٹ اسمال پورشن آف دا ورلڈ، کانٹیننٹ کوئی بہت بڑا کانٹیننٹ نہیں ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری لینگویجز جو کہ سارے کی ساری آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی رینون لینگویجز ہیں. دیز آل آر بینگ اسپوکن ان دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ. جب اتنی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویریشن لینگویج کے اندر ہو، پاپولیشن کی آئیڈیالوجیز کے اندر ہو، ان کی ڈیسٹنیز کی اور اپنے کلچر کے حوالے سے ہو، اور پھر ساتھ پولیٹیکل سسٹمز کے حوالے سے ہو، تو آف کورس وی کین ناٹ ایکسپیکٹ دیٹ دیر وڈ بی اے یونیفارم سسٹم فار دی آپریشن آف میڈیا اوور دیئر، یا ایک یونیفارم آپ کہہ سکتے ہیں کہ فریڈم میکنزم فار دی میڈیا آف یورپ اویلیبل ہو. شاید ایسا دیکھنا یا ایسا ہمارے لیے سوچنا ممکن نہ ہو. جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس سائز کے حوالے سے یورپ سے بڑا اور پاپولیشن کے حوالے سے کہیں چھوٹا، لیکن اس کے اندر ہمیں فریڈم آف انفارمیشن اور فریڈم آف میڈیا کے حوالے سے ایک یونیفارمڈ میکنزم وہاں پہ نظر آ رہا ہے. لیکن یہاں پہ یورپ کے اندر چونکہ بہت زیادہ ممالک ہیں، بہت زیادہ نیشنز ہیں، اور ان نیشنز کی ڈفرینٹ لینگویجز، ڈسٹنکشن ان دیئر کلچر، اور ایک طرح سے ان کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی بڑے ڈفرینٹ ہیں، ایتھنک بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تو ایسی صورتحال میں کسی ایک ایسے میڈیا سسٹم کا انالیسس کرنا یا ایک خیال پیش کرنا جو ان سب کے اندر ایک طرح سے یونیفارملی اویلیبل ہو، شاید وہ کسی حد تک مشکل ہو جائے. لیکن ہم ہسٹوریکلی ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیر آر سرٹن کامنالٹیز بٹوین آل کائنڈز آف میڈیا سسٹم دیٹ آر اویلیبل ان یورپ. ہم اس کو اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو شاید کسی جگہ پر یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوئے شاید نظر آئیں. تو ہم ایک برڈ آئی ویو لیتے ہیں کہ ڈفرینٹ میڈیا کس قسم کے ہیں یورپ کے اندر، ان میں فریڈم کے حوالے سے کیا لبرٹیز اویلیبل ہیں. اف دیر آر سرٹن کنٹرولز اویلیبل تو ان کنٹرولز کی نیچر کیا ہے، اور ہم اوور آل کیا اس طرح سے کوئی اس کو تھیورائز کر سکتے ہیں کہ دس کائنڈ آف میڈیا سسٹم از اویلیبل ان اوور آل یورپ. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس کائنڈ آف سسٹم از اویلیبل ان اوور آف یونائٹڈ اسٹیٹس، لیکن کیا ہم اس قسم کی کوئی بات اوور آل یورپ کے حوالے سے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم آج کے ٹاپک میں اس پہ بھی ڈسکشن کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن بیفور وی موو آن ٹو سی دیٹ وٹ کائنڈ آف ڈفرنٹ فریڈم میکنزمز آر اویلیبل ان دی ویریس کانسٹیٹیوشنز آف دا کنٹریز ان یورپ، میں ذرا تھوڑا سا آپ کو ہسٹوریکلی لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ یورپ کے اندر کس قسم کی فریڈم کے حوالے سے اپروچز اویلیبل تھیں، اور ان اپروچز پہ بیس کر کے پھر بعض کنٹریز نے اپنے لیے ایک میڈیا کے فریڈم کا فریم ورک ڈیولپ کیا. سب سے پہلے میں آپ کو لے جانا چاہوں گا
یورپ کے اس امپورٹنٹ پرسن کی طرف جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی واز دا ون ہو سیٹ اے ٹون فار the kind of freedom that could be there for speech, for holding an opinion, or for the media for that matter. تو اس کا نام جان ملٹن ہے. 1644 کے اندر ایروپا جی ٹی کا ایک طرح سے ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں that was presented before the parliament of the UK جب اس کے سامنے پیش کی گئی تو یہ ڈاکومنٹ انفیکٹ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مائل سٹون کے طور پر کنسیڈر کی جاتی ہے فار فریڈم آف میڈیا ان یورپ. اس ڈاکومنٹ میں جو بات کی گئی ہے کہ آل کائنڈ آف لائسنسنگ فار دا پرنٹرز, all kind of licensing for the publishing houses, that should altogether be abandoned, that should altogether be stopped. اب ہر قسم کی فریڈم, ہر قسم کی سپیچ کے حوالے سے فریڈم کی یہاں پہ اس نے بات کی جان ملٹن نے, اور اس نے یہ کہا کہ اگر ہم فریڈم نہیں دیتے ہر قسم کی سپیچ کو تو پھر there is a possibility that we would not be able to come to know that what exactly is the truth. تو جان ملٹن انفیکٹ اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ٹروتھ کو اگر آپ نے آبزرو کرنا ہے تو you will have to of course give some space to falsify things in the shape of freedom of expression. ایک بڑی اور اہم بات جو جان ملٹن اپنے اس ڈاکومنٹ کے اندر کہہ رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فریڈم کو آپ انڈیویجولز یا ایک طرح سے انڈیویجولز کی جو کانشنس ہے, اس کا جو ضمیر ہے, وہ اس کے لیے ایک کنٹرول میکانزم کے طور پر آپ لے کے آئیں, بجائے اس کے کہ ہم اسٹیٹ کی طرف سے لیگل رولز اور ریگولیشنز ایسے ڈیولپ کریں جو میڈیا کی ایکٹیویٹیز کو اور فریڈم آف ایکسپریشن کو کنٹرول کریں. رادر میک پیپل اور میک انڈیویجولز اکاؤنٹیبل فار وٹ ایور دا اسپیچ دے آر میکنگ. سو جو انڈیویجولز کا اپنا کانشنس ہے, ان کا جو اپنا ضمیر ہے, دیٹ شوڈ بی دی کائنڈ آف میکانزم دیٹ شوڈ کنٹرول اف اینی تھنگ رانگ از کمنگ فرام سم ونز ماؤتھ. اس کا جو کنٹرول میکانزم یا ریسٹرکشن کا جو بیس ہونا چاہیے وہ اس کا اپنا اندر کا ضمیر جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو جان ملٹن انفیکٹ بڑے پوئٹک سٹائل کے اندر اس قسم کی بات کر رہا تھا, جہاں پر ہی واز ناٹ ان فیکٹ لوکنگ ایٹ دا میڈیا اوور آل, بیکاز یو سی ہی واز ٹاکنگ ان 1644 دیٹ کائنڈ آف تھنگ. لیکن جب ہم آگے آتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید جب میڈیا ڈیولپ ہوتا ہے, جب پریس ایک فارم کے اندر سامنے آتا ہے, تو اس پہ آپ کو شاید اس قسم کے فارمز میں چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں جہاں پر انڈیویجول سے ہٹ کے ہم سوسائٹی کے اندر میڈیا ایز این انسٹیٹیوشن اس کی صورت میں اپروچز اس سے ڈفرینٹ صورت میں ہمیں شاید نظر آئیں. میں اس بات سے آپ کو اشارہ کر رہا ہوں سی پی اسکاٹ کا. سی پی اسکاٹ واز دا فرسٹ ایڈیٹر آف دا گارڈین, اور اس کا ایک بڑا مانومنٹل جو ایک بڑا ہی ایک ٹیگ لائن ہے, اس ٹیگ لائن میں اس نے ایک طرح سے فریڈم آف میڈیا کے حوالے سے ایک اسکول آف تھاٹ کو جنریٹ کیا, یا اس نے ایک طرح سے ایک سٹینڈرڈ, ایک بینچ مارک سیٹ کر دیا. وہ یہ کہتا ہے کہ فیکٹ از سیکریڈ بٹ کمنٹس آر فری. اسکاٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ فیکٹس کی بات کریں گے تو you will have to be very specific. You do not need to have any kind of opinion in dispersing facts, یا ان کو آپ جب لوگوں کو میڈیا کے تھرو دے رہے ہیں تو وہاں پر کسی بھی قسم کی کمنٹس نہیں ہونے چاہیے. کمنٹس اس فارم کے اندر ہونے چاہیے جس میں آپ کسی ایک فیکٹ کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں کہ یہ فیکٹ ہوا کیوں. جب ہم کمنٹس کی بات کرتے ہیں تو ایوری باڈی از فری ٹو کمنٹ ان ہز اون اور ہر اون وے. لیکن جب ہم فیکٹ کی ڈسیمینیشن کی بات کریں گے تو فیکٹ آر ویری سیکریٹ, دے آر سپوز ٹو بی ڈسیمینیٹڈ ان دا سیم وے دے آر ہیپننگ. اگر اس کے اندر ہم چینجز لے کے آتے ہیں تو آف کورس دیٹ ول برنگ اباؤٹ اے لاٹ مینی چینجز ان دا سوسائٹی, اینڈ دیٹ ول انوائٹ انٹرونشن ان ٹو دی افیئرز آف دا میڈیا. سو ایسی صورتحال میں فیکٹس کو اگر ہم سیکریٹ رکھیں گے, ان کو ہم مقدس کنسیڈر کریں گے, ان کو ہم بہت سگنیفیکینٹ کنسیڈر کریں گے, تو پھر اس بات کا امکان کم ہے کہ کوئی اسٹیٹ کی ایجنسی, کوئی پریشر گروپ میڈیا کی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے آئے گا. ہاں, جہاں تک بات ہے کمنٹس کی, ایوری انڈیویجول ہیز اے رائٹ ٹو کمنٹ آن ایوری فیکٹ, اور وہ اپنی ٹریننگ کے مطابق, وہ اپنی اپروچ کے مطابق, وہ اپنے کلچر کے مطابق ان فیکٹس پہ کمنٹ کر سکتا ہے. لیکن جہاں تک ڈسیمینیشن آف فیکٹ کی بات ہے, دیز آر
दिस ड्यूटीज ऑफ एवरी इंडिविजुअल के उन फैक्ट्स को एज सच पेश करे, उसके अंदर चेंजेस ना लेके आए। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो मैं आपको दो मेंशन कर रहा हूं, मैं पहले जॉन मिल्टन की बात की और उसके बाद सिपी स्कॉट की बात की है। सो दे आर नॉट द पीपल ओनली दोज हु हैव टॉक्ड समथिंग लाइक दैट। इसके अलावा भी कुछ और हैं जिन्होंने इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, और उन्होंने भी मुख्तलिफ बुक्स के अंदर या उनकी भी जो थॉट्स हैं समहाउ सिमिलर टू दीज थॉट्स, वो एक तरह से बड़ी सिग्निफिकेंस की हामिल हैं। मैं उन पे भी आपको जस्ट एक ग्लिम्स देना चाहूंगा, सो दैट यू शुड मेक अप एन आइडिया के फ्रीडम के हवाले से यूरोप में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस किस्म की अप्रोचेस प्रिवेलेंट रही हैं और किस किस्म की अप्रोचेस को सोसाइटी के अंदर एक तरह से अपलॉड मिला, उनको रिकॉग्निशन मिली, और उन अप्रोचेस पर बेस करते हुए उनके मीडिया ने काम किया। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की तरफ ले जाता हूं जिसको एक इनफॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन का भी दर्जा हासिल है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर यह साइन किया गया था और इसको एक तरह से चार्टर ऑफ फ्रीडम्स भी कहा जाता है, और इसका जो एक बड़ा मशहूर नाम, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1215 में मैग्ना कार्टा साइन हुआ था, और मैग्ना कार्टा में भी बेसिकली उन तमाम फ्रीडम्स की सोसाइटी के अंदर जिनकी गुंजाइश निकल सकती है उसके हवाले से डिस्कशंस रही है। इसलिए जिस चीज को ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस इसको मिल रही है कि उसके बाद जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस और कॉन्स्टिट्यूशंस डेवलप हुए हैं इन वेरियस कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, उसमें मैग्ना कार्टा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, और वो इनफैक्ट वो लाइट और वो रोशनी दे रहा था उन कॉन्स्टिट्यूशन को जिसके तहत मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बने। तो मैग्ना कार्टा एक बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के तौर पर भी मशहूर है, और बल्कि एक प्रोवर्बल फॉर्म के अंदर भी हम उसको लिखते हैं कि किसी भी चीज के मुताल्लिक के जो बहुत अहमियत की हामिल हो और उसकी जो नेचर है वो इस किस्म की है कि वो बहुत सारी चीजों में रोल प्ले कर सकता हो, तो हम उसको मैग्ना कार्टा भी आमतौर पर कहते हैं। तो इनफैक्ट इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैग्ना कार्टा या चार्टर ऑफ फ्रीडम्स जो कि 1215 के अंदर यूके के अंदर साइन हुआ था, और उसके अंदर फ्रीडम्स की बात की गई। और सबसे अहम जो हमारे लिए अहम है, बीइंग स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वो हमारे लिए अहम है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ ओपिनियन के हवाले से वहां पर बड़ी डिबेट की गई थी, और दैट वाज कंसीडर्ड एज राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, दैट वाज कंसीडर्ड एज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट कि हर शख्स के पास ये फ्रीडम है कि वो अगर कुछ कहना चाहता है, अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करना चाहता है, तो देयर शुड नॉट बी कंट्रोल ऑन द इंडिविजुअल्स, देयर शुड नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन एनी इंडिविजुअल to say or to share his opinion or whatever he feels appropriate, उसको वो कह सके। तो 1215 का जो मैग्ना कार्टा है यकीनन वो एक बहुत अहमियत का हामिल है यूरोप के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आगे जाता हूं, और अगर आपको सीक्वेंस में ले जाऊं तो 1516 में 1516 के अंदर एक द एजुकेशन ऑफ द क्रिश्चियन प्रिंस एक बुक पब्लिश होती है जो इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस जिसके अंदर फ्रीडम एक्सरसाइज होते हुए नजर आती है, वो हमें एक फॉर्म के अंदर नजर आ रही है जहां पर मुख्तलिफ डिस्कशंस हुई, एंड डिस्कशंस इस फॉर्म के अंदर भी हुई कि वेदर दिस काइंड ऑफ बुक शुड बी गिवन परमिशन इन द सोसाइटी टू बी पब्लिश्ड, या इसके बजाय हम इसको यहां पे रोकें और इस पे किसी भी किस्म की कोई एम्बार्गोज इन चीजों पे दें, रेस्ट्रिक्शंस इन चीजों पे दें। तो इनफैक्ट समटाइम्स, क्योंकि बहुत सारा, जैसे मैं थोड़ी देर पहले अपनी बात कह चुका हूं कि बहुत सारी सिचुएशंस यूरोप के अंदर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर अवेलेबल नहीं है। इवेंट्स इनफैक्ट जब डॉक्यूमेंट होते हैं तो दीज बिकम द प्रेसिडेंट्स, दीज बिकम इनफैक्ट द इपोकल पॉइंट्स जिनसे फिर आप कह सकते हैं कि आगे फ्यूचर को वो लोग प्लान कर रहे होते हैं। तो बड़ा इनफॉर्मल एक तरह से मैकेनिज्म्स आपको यहां पर इस केस के अंदर यहां नजर आएगा। तो ये बुक जो कि 1516 के अंदर पब्लिश हुई थी उसके अंदर भी हमें यह नजर आता है कि उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी, उनमें जिन थॉट्स की बात की गई थी, दीज वर समहाउ कंट्रोवर्शियल एंड देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द पीपल वेदर दिस काइंड ऑफ थॉट्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स शुड बी परमिटेड इन आवर सोसाइटी और शुड बी बैंड। तो इस पे जो कंसेंसस हासिल हुआ, इनफैक्ट दैट वाज पेविंग वे फॉर द फ्यूचर मीडिया
فریڈمز یا ایک طرح سے فیوچر فریم ورک آف میڈیا فریڈم جو ہے اس کے حوالے سے ایک طرح سے لائن سیٹ ہو گئی تھی. میں آگے چلتا ہوں اور آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ 1770 میں جب والٹیئر ایک بہت امپورٹنٹ بات کہہ رہا تھا میں اس کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں. والٹیئر جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ رائٹر پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اینڈ لٹریری فگر ہے, وہ دیکھیں کہ فریڈم کے حوالے سے کیا بات کر رہا ہے. میں اس کو اس کے اپنے ہی الفاظ میں آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں. I detest what you write, but I would give my life to make it possible for you to continue to write. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ اس الفاظ کا ذرا تھوڑا سا انالیسس کریں کہ والٹیئر یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ لکھ رہے ہوں وہ مجھے پسند نہ ہو اور میں اس سے نفرت کرتا ہوں, لیکن میں آپ کے اس رائٹ کو کہ آپ وہ چیز بھی لکھیں جس کو میں پسند نہیں کرتا, میں آپ کے اس رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی جان تک دے سکتا ہوں. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک طرح سے ایک بہت بڑا رائٹر, ایک بہت رینون پرسنز آف دیٹ سوسائٹی, اس جس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فالوورز بہت سارے ہوں, جو بہت سارے لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہو, ان کے اس قسم کے الفاظ انفیکٹ جو اس نے بیان کیے ہیں وہ ایک لائن سیٹ کر رہے ہیں, وہ ایک فریم ورک سیٹ کر رہے ہیں کہ آپ اگر کسی چیز کو پسند کرتے ہیں یا کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں, دیٹ از ٹوٹلی میننگ لیس. دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ جو شخص کسی ایک ایشو پہ لکھنا چاہتا ہے, اس پہ اپنی اوپینین دینا چاہتا ہے, ہی شوڈ بی گیون کمپلیٹ فریڈم ٹو رائٹ آن دیٹ سبجیکٹ. آپ اس کو ریسٹرکٹ کسی بھی فارم کے اندر نہیں کریں گے یا نہیں کرنا چاہیے آپ کو. رادر اس نے یہ تھاٹ اس قسم کی دی ہے کہ فریڈم آف میڈیا یا فریڈم آف ایکسپریشن کی پروٹیکشن کے لیے ایوری باڈی شوڈ پارٹیسپیٹ اینڈ ایوری باڈی شوڈ اسٹرگل. کسی بھی ایجنسی کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے ویدر کوئی انڈیویجول اس سے ہرٹ ہو رہا ہو یا اس سے ہرٹ نہ ہو رہا ہو, اس کو بھی اس قسم کی کوشش کرنی چاہیے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے جو انڈیویجول رائٹ ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہوں اور اس پر کسی بھی قسم کی ریسٹرکشنز اویلیبل نہ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ والٹیئر کی جو اس قسم کی اپروچ ہے وہ یورپ کے اندر یا یورپ کے مختلف کانسٹیٹیوشنز کے اندر ہمیں وہ ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. جی اسٹوڈنٹس, میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے جاتا ہوں. اسی پہ میں مینشن کروں گا 1859 میں جان سٹوارٹ مل کی ایک بڑی رینون ورک جس کا ٹائٹل تھا آن لبرٹی. انفیکٹ آن لبرٹی ڈارون کی ایک بڑی کنٹروورشل جو رائٹنگ تھی, جنریشنز آن دی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوریجن آف اسپیشیز, جو اس کی کتاب کا نام تھا آن دی اوریجن آف اسپیشیز. اس کی انالوجی پہ اس نے آن لبرٹی یہ بک لکھی تھی, بڑی شارٹ سی لیکن بڑی پرووکیٹو. اس کے اندر جو ڈسکشن ہے فریڈم کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ڈسکشن اویلیبل ہے. میں اس کا تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ حوالہ دینا چاہوں گا, which has in fact set a tone for the kind of freedom that should exist for the media and for the freedom of expression. اب جان سٹوارٹ مل کہتا ہے کہ ہر قسم کی فریڈم ہونی چاہیے ایک انڈیویجول کو ایکسپریشن کے حوالے سے. آپ کچھ بھی کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں, there should not be any rule and regulations to govern your behavior in terms of freedom of expression. لیکن ساتھ ساتھ جو ایک لمٹ وہ سیٹ کرتا ہے, جس لمٹ کو وہ کنسیڈر کرتا ہے کہ یہ وہ لمٹ ہے جس کے بعد آپ کی فریڈم ختم ہو جاتی ہے, تو فریڈم کے حوالے سے آپ اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سے میرا ناک شروع ہوتا ہے وہیں اس پہ آپ کی فریڈم ختم ہو جاتی ہے. تو جان سٹوارٹ ملز اس کے حوالے سے جو فریڈم کے لیے جو لائن ڈرا کرتا ہے وہ لائن بھی کچھ اسی قسم کی ہے, اور وہ اس کو ڈرا کرتا ہے ود دی ہیلپ آف اے پرنسپل دیٹ ہی ہیڈ گیون ان ہز بک, جو آن لبرٹی کے اندر آپ کو بڑی ڈسکشن میں مل سکتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہارم پرنسپل ان فیکٹ از دا ڈیفائننگ لمٹ فار دا فریڈم آف ایکسپریشن فار این انڈیویجول. اب ہارم پرنسپل کیا ہے؟ ہارم پرنسپل یہ ہے کہ یہاں پر وہ بیسیکلی کسی سائیکولوجیکل ہارم کی بات نہیں کر رہا, کسی بھی اس قسم کے ہارم کی بات نہیں کر رہا جو کسی سوسائٹی کے اندر اوور آل پرابلم کریٹ کر سکے, بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ فار انسٹنس یور ہینڈ از کٹ, تو اب somebody has cut your hand so you may not be given this permission. اس ایکشن کی پرمیشن اس کو نہیں دی جا سکتی کہ جو آپ کو کسی بھی قسم کا ہارم کریٹ کر رہا ہو آپ کے لیے. دوسرا یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ انڈیویجول کو کوئی فزیکل ہارم ہو رہا ہو سکتا ہے کوئی اس قسم کا ہارم ہو جس میں فار انسٹنس کہ somebody has stolen your laptop,
So nobody could be given this freedom that he should be able to then steal anything from you, or he can deprive you from your valuables. تو اس قسم کی جو freedom ہے یہاں پہ یہ ایک لمٹ سے سیٹ ہو جاتی ہے کہ you want to say something, you are free, but of course up to the limit کہ you should not be able to harm an individual or the individuals of the society. اس حوالے سے جان سٹوارٹ مل کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہے کہ کسی کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ کسی شخص کو ہارم کاز کر سکے, بٹ ان ٹرمز آف فریڈم آف ایکسپریشن ایوری باڈی کین سے اینی تھنگ دیٹ ہی وشز ٹو سے. یہ ایک طرح سے جان سٹوارٹ کا جو آن لبرٹی کی جو اپروچ ہے اس کے تحت یہ ڈسکس کیے جا رہا ہے. اچھا, اب تک جو میں آپ کو یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس باتیں کر چکا ہوں وہ میڈیا کی فریڈم کو بڑا آئیڈیل فارم کے اندر آپ کو پیش کر رہے ہیں. اس میں اور بھی یقیناً بہت سارے نام آ سکتے ہیں, نہ صرف یورپ کے اندر آپ کو یہ پارٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں برٹش کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم اگر جرمنز کی طرف جائیں تو وہاں پر بھی اس قسم کی آپ کو اپروچز نظر آتی ہیں, اگر ہم فرینچ کی طرف جائیں تو وہاں پر بھی اسی قسم کی اپروچز نظر آتی ہیں آپ کو. لیکن دیر آر سرٹن ادر تھنگز اویلیبل ان دا ہسٹری ایز ویل, جو کہ پھر یقیناً ان کنٹریز کے لیے میڈیا کے جو فریڈم ہے اس کا ایک فریم ورک ڈیولپ کرنے میں ان کو ہیلپ کر رہا ہے. میں یہاں پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں بوناپارٹے کی, کہ دیکھیں بوناپارٹے اس حوالے سے کیا کہتا ہے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ ایز ویل. جی اسٹوڈنٹس, میں آپ کو تھوڑا سا ایک ڈفرنٹ سائڈ پہ لے جاتا ہوں. میں آپ کو نیپولین بوناپارٹ کی طرف لے کے جاتا ہوں, جو یہ کہتا ہے کہ مجھے تھاؤزنڈز آف بایوناٹس سولجرز سے زیادہ ایک نیوز پیپر ڈراتا ہے. اب یہاں پہ آپ تھوڑا سا اس کو انالیسس کرنے کی کوشش کریں کہ جب نیپولین ایک ڈکٹیٹر جب یہ بات کر رہا ہے, in fact he is having a strong fear of the newspaper, because newspapers اپنی فریڈم کو ایکسرسائز کرتے ہوئے نیپولین جو کہ ایک ڈکٹیٹر ہے اس کے تمام ایکشنز کو چیلنج کر سکتے ہیں اور ماسس کے اندر ایک طرح سے یہ سوال اٹھا سکتے ہیں اگینسٹ دی ڈکٹیٹوریل ریجیم. تو نیپولین یہ کہتا ہے کہ مجھے شاید 1000 بایوناٹس سے زیادہ ایک نیوز پیپر ڈراتا ہے یا مجھے اس سے ڈر لگتا ہے. تو انفیکٹ یہاں پر دیٹ انڈیکیٹس کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور جو میڈیا ہے وہ کتنے پاورفل انسٹرومنٹ کے طور پر سامنے نظر آ سکتے ہیں, کہ جہاں پر نیپولین جیسا ڈکٹیٹر ڈرتے ہوئے بات کر رہا ہے کہ مجھے ان سے ایک طرح سے ڈر لگتا ہے. اس طریقے سے اگر آپ اینیکڈوٹل اسٹائل کے اندر اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو بہت سارے آپ کو ایسے قصے نظر آتے ہیں. فار انسٹنس کہ میں اگر آپ کو ریگن کا ایک خوبصورت سا ایک اینیکڈوٹ آپ کو سناتا ہوں کہ ریگن کے پاس جب بی بی سی کا نمائندہ ملنے کے لیے جاتا ہے تو ریگن اسے ہاتھ ملاتے ہوئے اس طرح سے بات کرتا ہے کہ ہیلو آئی ایم ریگن اینڈ آئی ایم انوسینٹ. تو یو کین امیجن کہ دوز ہو آر ان پاور وہ کس قدر ایک طرح سے میڈیا کی پار کو سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے پاس فریڈم انفیکٹ جو اویلیبل ہے وہ کس طریقے سے کسی بھی رولر کی جو لیگل اتھارٹی ہے یا اس کی جو اس پوزیشن کے اندر ویسٹڈ اتھارٹی ہے اس کو وہ کس طرح چیلنج کر سکتے ہیں. تو دیٹ انفیکٹ از ویری امپورٹنٹ کہ میڈیا کے پاس وہ اتھارٹی ہو, وہ فریڈم ہو جو کہ سوسائٹی کے تمام لوگوں کی ڈیولپمنٹ کا اوور آل کاز کر سکے اس کو, اور ایک ڈکٹیٹر کو اس کے ایکشنز پہ اکاؤنٹیبل کر سکے. تو انفیکٹ بوناپارٹ انفیکٹ اسی چیزوں کی حوالے سے کہ وہ میڈیا کی فریڈم اور میڈیا کی اس فریڈم کی وجہ سے جو طاقت میڈیا کے اندر آ رہی ہے اس کو وہ سمجھتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھے نیوز پیپر سے ایک نیوز پیپر سے زیادہ ڈر لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو 1000 بایوناٹس. اچھا, اس کے اگر ہم اپوزٹ صورتحال میں دیکھیں کہ جو اپروچز اویلیبل ہیں اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میڈیا گورنمنٹ کے لیے کام کر رہے ہوں یا گورنمنٹ کے کنٹرول کے تحت کام کر رہے ہوں, ایز آئی واز گیونگ یو ایگزامپل آف ڈکٹیٹر نیپولین بوناپارٹ, تو جب وہ ڈکٹیٹر کے تحت اگر کوئی نیوز پیپر کام کریں گے ان کی اپنی فریڈم نہیں ہوگی, بٹ دے وڈ بی انجوائنگ دا ڈکٹیٹرشپ کے جو اتھارٹیز ہیں ان کو انجوائے کرتے ہوئے اور ان کے انڈر کام کرتے ہوئے جب وہ ماسز کو یا سوسائٹیز کے اندر ان کی تھاٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے جب کام کرتے ہیں تو بعض رائٹرز اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ دین میڈیا بیکم مور دین, نوٹ دس ورڈ, کہ دین میڈیا بیکم مور دین دی پروپیگنڈا مشینز.
یعنی پروپیگنڈا سے بھی زیادہ ان کی ایک طرح سے طاقت بن جاتی ہے جو لوگوں کے دماغوں کو، ذہنوں کو اور سوسائٹی کو اوورآل مسخر کر سکتے ہیں، ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو انفیکٹ جو فریڈم آف میڈیا ہے وہ ایک سگنیفیکنس کی حامل ان دیٹ سینس ہے کہ اگر اس کو سگنیفیکنس یہ نہ ملے، یہ فریڈم اگر اس کو نہ ملے میڈیا کو، یا یہ فریڈم آف ایکسپریشن ان کے پاس یہ اتھارٹی نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ دے ول بیکم دی پروپیگنڈا ٹول ان دی ہینڈز آف دا پیپل دوز who matter in society, those who are dictator and those who are powerful. میں آپ کو تھوڑا سا ڈیئر اسٹوڈنٹس لے جاتا ہوں برٹش سسٹم کی طرف، اور آپ کو لے جاتا ہوں کہ وہاں پر نیوز پیپرز اور ڈفرینٹ کائنڈ آف میڈیا ان کے حوالے سے کس قسم کے رولز اور ریگولیشنز اویلیبل ہیں، اور میڈیا کی فریڈم کے حوالے سے کیا فیسلٹیز وہاں پہ ہیں. ہم اب تک جو ڈفرینٹ ایگزامپل، جس میں ہم میگنا کارٹا کی ایگزامپل دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم نے والٹیئر کی تھاٹس، ہم نے جان ملٹن کی اور جان اسٹوارٹ ملز ان کو دیکھا، سی پی اسکاٹ کو بھی ہم نے دیکھا کہ what he is talking about the freedom of media. So we have seen a lot many things, and these all things are now seem to be functional in the United Kingdom at this point in time. آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ سارے کے ساری میڈیا کے لیے یہ بیسز بن رہی ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فاؤنڈیشنز میڈیا کی ان لائنز پہ ڈرا ہو رہی ہے برٹش سسٹم کے اندر. تو وہاں پر میڈیا کس قدر آزاد ہوگا اس کا آپ امیجن کر سکتے ہیں. انفیکٹ میڈیا کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ فریڈم ہے کہ دے کین سے اینی تھنگ دیٹ دے وش ٹو سے، اور دے فیل اپروپریٹ ٹو سے. تو میڈیا آر کمپلیٹلی، جسے آپ آفیشلی، اگر میں آپ کو کہوں کہ آفیشلی اسپیکنگ دا برٹش میڈیا از بیانڈ اینی کنٹرول آف دا اسٹیٹ. وہ گورنمنٹ کے کسی کنٹرول میں نہیں ہے اور دے آر کمپلیٹلی فری. اب یہاں پہ جب میں کنٹرول کی بات کرتا ہوں تو وٹ ڈو آئی مین؟ آئی مین دا فارمل کنٹرول میکنزم ٹو کنٹرول اور abridge دی فریڈم آف میڈیا ان دا برٹش سسٹم. پرابلی دیٹ ڈزنٹ ایگزسٹ ایٹ آل. کسی لا، کسی رولز اور ریگولیشنز کی فارم میں آپ کو شاید وہاں پہ نظر نہ آئے. لیکن ہم اگر انفارمل کی طرف جاتے ہیں تو دین وی کین سی اے لاٹ مینی probably provisions or a lot many avenues where you would be able to see that government is manipulating the activities of the media, اور اس پہ بہت سارے آپ کے پاس theorizations بھی اس پہ available ہو سکتی ہیں. Let's have a look at that. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب میں انفارمل کی بات کرتا ہوں تو شاید یہاں پہ ہمارے پاس ہسٹوریکلی بھی بہت ساری ایسی ایگزامپلز ملیں گی، اور ہم اس کو اگر کنٹمپریری سسٹمز کے اندر اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو یہاں پر بھی آپ کے پاس بہت ساری ایسی ایگزامپلز مل سکتے ہیں. فار انسٹنس اگر میں ایگزامپل دوں برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی، تو برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن از ان فیکٹ اے ٹرسٹ that is not 100% or that is not fully in the control of the government, but those who matter in the system, they are from most of the time from the government. Government has share into it. Government is giving some sort of policy guideline to this media organization, because that has to of course reach to the colonies of the British Empire. اگر ہمیں اس کو پیچھے چلے جائیں تو اس وقت یقیناً برٹش امپائر تھی، بیکاز کہ برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن از مچ اولڈر دین دی نارمل. جو ہمارے پاس اس وقت جو میڈیا آرگنائزیشنز نظر آتی ہیں ان سے کہیں زیادہ پرانی. پرابلی ان 1927 دا برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن واز سیٹ اپ as an institution that has to reach to the people as a mouthpiece of the people, those who matter in the society. اور انفارمیشن پہنچانے کے لیے، گورنمنٹ کی پالیسیز کو پہنچانے کے لیے یہ ایک طرح سے انسٹیٹیوشن اس نے جنم لیا تھا. اور 1927 کے اندر اس وقت برٹش کنٹرول بہت سارے ممالک کے اندر پایا جا رہا تھا. بہت ساری کالونیز اس وقت برٹش سسٹم کے اندر موجود تھی. اب ان تک ایک افیکٹو میکنزم آف ٹرانسفرنگ انفارمیشن ٹو دیم، یا کمرشل انفارمیشن یا اسٹیٹ کے آرڈرز پہنچانے کے لیے یہ میڈیا بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے تھے. تو اس وقت اس کی جو تمام پالیسی گائیڈ لائنز تھیں، دیز ور بینگ پرووائڈیڈ بائی دا گورنمنٹ آف دا پاور ایٹ دیٹ ٹائم. اس کے بعد سے پھر جب ایک ڈی کولونائزیشن کا دور آتا ہے، اور جب میڈیا کی ڈیولپمنٹ اور میڈیا کی فریڈم کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر ڈیبیٹ چلتی ہے، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویو آف فریڈم آف میڈیا جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلتی ہے. تو ایسی صورتحال میں اس میڈیا آرگنائزیشن کو، وچ واز ان فیکٹ پرائمریلی a mouthpiece of the British government,
This was then transformed into a trust that was supposed to provide not only the information that the people need, not only the thing that the government would like the people to know, یا گورنمنٹ کی پالیسیز کو فالو کرتے ہوئے گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہوئے دیں بلکہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بھی اس کو آہستہ آہستہ ملنا شروع ہوا. لیکن یہ جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھا دس از آف کورس ڈیبیٹیبل کہ یہ گورنمنٹ کا جو ایک موو تھی برٹش گورنمنٹ کی یہ موو کہ برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کو ایک طرح سے کمپلیٹ فریڈم دی جائے. دس واز سم ہاؤ چیلنج اینڈ دس از اسٹل بینگ چیلنج بائی مینی اسکالرز آف ماس کمیونیکیشن, مینی میڈیا کرٹک اس کو جو ہے وہ آج بھی چیلنج کرتے ہیں. ہم اس پہ اگر تھوڑا سا مزید آگے جائیں تو وہاں پہ ہمیں برٹش براڈ کاسٹنگ سسٹم کے اندر بہت امپورٹنٹ پیپل دوز ہوڈ امپورٹنٹ پوزیشنز ان BBC, they seem to be coming from the government Ministry of Information and Propaganda. Especially during the wars, you will see that they are playing very important role over there, and they are providing secretly and openly the policy guideline from the government. اور آج بھی اگر اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں کہ میڈیا کانٹینٹس کا اگر آپ انالیسس کرنے کی آپ کوشش کریں جو BBC سے ٹرانسمٹ ہو رہے ہیں پوری دنیا کو, تو وہاں پر آپ کو ان کی پالیسیز کے اندر بڑے واضح فرق نظر آتا ہے. وہ آپ اس کو اس فارم کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ if media are free, then of course the media would have their own way of disseminating information and covering the events. لیکن اگر ہم اس کو اس فارم کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں کہ مختلف ریجیمز میں, مختلف گورنمنٹ میں, مختلف ریجنز میں جو پالیسی آف دی برٹش گورنمنٹ ہے, BBC seems to be following covering the events under the guidelines provided by the British foreign policy. آپ کو وہ فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بلکہ اگر میں آپ کو یہاں پہ ایگزامپل دینے کی کوشش کروں تو ایک بہت مشہور کارسپونڈنٹ, the one who was covering Gulf War, بغداد میں جب وہ ایونٹس ہو رہے تھے اس کو کور کر رہا تھا, تو ہی واز سیئنگ اے لاٹ مینی تھنگز دیٹ آئی واز ان فیکٹ embedded with the US forces over there by my organization to report on the events of Iraq war in the way that the governments wanted to be reported. Because جو coalition بن رہی تھی UK and the British government was a very important coalition partner in the Gulf War. So ایسی صورتحال میں جو میڈیا تھا, جو برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن تھی, ان فیکٹ دیٹ واز پالیسی آف دا گورنمنٹ. وہ کوئی آبجیکٹو انالیسز آف دا سچویشن لوگوں کو پیش نہیں کر رہی تھی, بلکہ وہ گورنمنٹ کی لائن کے تحت لوگوں کو جو انفارمیشن ہو سکتی تھی ان کو وہ پرووائڈ کر رہی تھی. اینڈ دیٹ جرنلسٹ واز سیئنگ ویری اوپنلی دس تھنگ, اینڈ دس کین بی ویوڈ ایون on various sources of internet. اور جان پلگر کی ایک ڈاکومنٹری ہے The War You Don't See, اس کے اندر آپ کو اس قسم کے آپ کو انفارمیشن آپ کو دیکھی جا سکتی ہیں جہاں پر مختلف جرنلسٹ جو مختلف ادوار کے اندر مختلف ریجنز کو کور کرتے رہے ہیں, تو what kind of reports they generated, they were independent or they were being given some sort of line to follow by their respective governments and respective media organizations. ہم آگے چلتے ہیں اور مزید کچھ ایکسیپشنز کی بھی بات کرتے ہیں. کچھ ایکسیپشنز آف کورس اویلیبل ہیں. فار انسٹنس کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو کہ یونائٹڈ کنگڈم کے اندر ان آپریشن ہے, تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت میڈیا کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں کہ جو چیز کلاسیفائڈ ڈکلیئر ہو جائے بائی دا اسٹیٹ, بائی دا گورنمنٹ, اس کو میڈیا پبلک کر سکے. Yes, of course, that can be made public, but after a lapse of certain time frame. وہ time frame defined ہے اس لا کے تحت, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت وہ ڈیفائنڈ ہے. اس کے بعد دیٹ کوڈ بی میڈ پبلک اور لوگوں کو بتائی جا سکتی ہے. تو ایک طرح سے جو فریڈم آف میڈیا ہے دیٹ از بینگ یو سی کنٹرولڈ بائی دس فریڈم ود دی ہیلپ آف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ, کہ آفیشیل سیکرٹس کو میڈیا نہیں دے سکتا, ان کو حصہ نہیں بنا سکتا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری اور ایسی ایکسیپشنز آپ کو ملتے ہیں. ان ٹرمز آف رائٹ ٹو پرائیویسی آف این انڈیویجول آپ کو ملتی ہے. ان ٹرمز آف لائبل اینڈ ڈیفیمیشن ہمیں نظر آ رہی ہے. ان ٹرمز آف اگر اس کو آپ مزید دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو کاپی رائٹ کی فارم کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میڈیا کے پاس وہ تمام فریڈمز نہیں ہیں جس کو آئیڈیلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پر جو اس سے پہلے جن کو ہم نے ابھی تھوڑے ان دا بگننگ آف آور لیکچر وی ڈسکسڈ, وہ جو آئیڈیل فارم آف فریڈمز جو میڈیا کے پاس اویلیبل ہو سکتی ہیں, دے سیم ٹو بی نان ایگزسٹنٹ. ریزن بینگ دیٹ دیر آر سرٹن تھنگز جو کہ اسٹیٹ کو دیکھنا پڑتی ہیں,
کہ میڈیا ان تمام چیزوں کو پبلک نہ کرے جو شاید اسٹیٹ نہیں چاہ رہی، تو اس میں یہ تمام ایکسیپشنز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. ایٹ ٹائمز دیز ایکسیپشنز آر ٹو پروٹیکٹ دا گورنمنٹ اینڈ اٹس پالیسیز which are secret in nature at times, and sometimes it could be seen in the shape of the right of invasion, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ right of privacy. Your privacy of an individual should not be invaded by the media. انڈیویجول کو میڈیا کی اس فریڈم سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی یقیناً اس قسم کے لاز موجود ہیں. تو دیر آر ایکسیپشنز آلموسٹ ان ایوری سوسائٹی. دیز ایکسیپشنز آر اویلیبل which are beyond those milestones that were earlier set by these proponents of the media freedom یا freedom of expression, جن میں ہم جان ملٹن کی بات کرتے ہیں, جان سٹوارٹ ملز کی بات کرتے ہیں, یا سی پی اسکاٹ کی بات کرتے ہیں. تو یہ ہمیں مختلف فارمز کے اندر شاید نظر آئیں اس وقت, کیونکہ جو کنٹمپریری ورڈ ہے اس کے اندر انڈیویجول از آلسو ویری امپورٹنٹ, اینڈ دیٹ کائنڈ آف انبرائڈلڈ فریڈم کین ناٹ بی گیون ٹو میڈیا ویئر اٹ ہیز ٹو سی اونلی اٹس کمرشل انٹرسٹ. کیونکہ بہت ساری صورتحال میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ میڈیا کا جو بیہیویئر ہے وہ in fact is driven by the market, less by the wishes and by the aspiration and expectations of the people of that society. Rather, media seem to be primarily driven by the market, which has some profit motives, the maximization of their wealth motives are behind. So that's why state کو ان انڈیویجولس کو جو اسٹیٹ کا حصہ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایٹ ٹائمز اس قسم کے لاز کو پروملگیٹ کرنا پڑتا ہے, ان کو ایکشن میں لے آنا پڑتا ہے تاکہ سوسائٹی کے اندر ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایگزسٹ کر سکے. جی اسٹوڈنٹس, میں اب آپ کو تھوڑا سا ایک براڈر پکچر ذرا دینے کی کوشش کرتا ہوں یورپین میڈیا کے حوالے سے, اور یورپین جو ایک میڈیا آرڈر ہے میں اس کے حوالے سے اگر آپ کو دینے کی کوشش کروں. یورپ ان فیکٹ بڑی ڈفرینٹ ایک طرح سے ریجنس کے اندر ایک ڈیوائیڈڈ ہے. وہاں پر اگر آپ اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں کہ ٹیکنالوجیکلی آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ پرابلی ایک طرح سے اسٹریچ اگر ود ان دی یورپ اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو دیر آر more than 17 national languages that are being spoken in different parts of the Europe, including English, French, German, Italian, Spanish. تو یہ تمام لینگویجز آپ کو نظر آتی ہیں جو بولی جا رہی ہیں ان ممالک کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میڈیا کا یہاں پہ اب یہ بھی فوکس ہوگا کہ which language it has to follow. And of course the media which are internationalized, that has to reach to the whole world, of course they will be then following the international language. But still, you see, there are a lot many media that are being published, that are being broadcast or telecast in their local languages, because they think that their local language is also very important. And in some of the countries, even people do not understand English. If you take example of parts of Germany, you take example of Spain, you take example of France, you take example of some countries from the Scandinavia, you will not see that the people are able to understand English fully, or majority of the people is able to speak and understand that language. So unke media ke liye apni national language ka جو علم اس کے اندر جو ڈسیمینیشن آف میڈیا ہے وہ اپنی لینگویج کے اندر ان کے لیے پرائمری امپورٹنس رکھتی ہے. آپ جائیں اور دیکھیں تو شاید آپ کو جرمنی کے اندر میجورٹی آف دا نیوز پیپرز آر ان جرمن لینگویج. سیم از ود دی فرانس, آپ کو میجورٹی آف دا نیوز پیپر یو ول سی ان فرینچ لینگویج. ان کے جو انٹرنیشنل ورژنز ہیں چاہے وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں یا ان کے جو ٹیلی ویژن چینل جو انٹرنیشنل ریچ کر رہے ہیں تو وہ تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل لینگویج جس کو دنیا کے اندر سمجھا جا رہا ہے آئی مین انگلش, تو ایسی صورت میں آپ کو انگلش میں ان کی ٹرانسمیشن ملیں گی. لیکن لوکلی لوگوں کو وہاں تک ان لوگوں تک ریچ کرنے کے لیے یو ول سی دیٹ دے آر موسٹلی یوزنگ دیئر اون لینگویج. اور 40 آلموسٹ کنٹریز آف یورپ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی مور دین 17 لینگویجز جو نیشنل لینگویجز ہیں وہ بولی جا رہی ہیں آل اکراس دا یورپ. And they are broadcasting, publishing their newspapers, publishing their books, magazines, all in their normally local languages, اور international versions کے آف کورس انگلش میں آ رہے ہیں. تو جو ایک طرح سے یورپین یونین ہے کمپلیٹ, ان کی پالیسیز میں بھی یہ بات ایک طرح سے شامل ہے کہ وہ اپنی لینگویج کے اندر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی یا اپنے سسٹم کے متعلق انفارمیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ڈیئر اسٹوڈنٹس تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں اور آپ کو جو یورپین کمیشن ہے
اس کمیشن کے حوالے سے کہ وہ میڈیا کی فریڈم کے حوالے سے کس قسم کی اپروچز رکھتی ہے، اس پہ بھی آپ کو میں تھوڑا سا بتانے کی کوشش کروں گا. انفیکٹ کہ جب یورپین کمیشن جب ایک طرح سے ایک لائن ڈرا کرتی ہے تو دس از سم تھنگ اسینشیل فار آل دی ممبرز آف دا یورپین کمیشن، جس میں آلموسٹ آل اسٹیٹس آف دا یورپ اس کے ممبرز ہیں. ان کے لیے وہ ایک طرح سے بائنڈنگ بن جاتا ہے بیکاز دے ہیو made it compulsory for themselves that once becoming part of the European Commission, they will be following the policies adopted by the European Commission. تو European Commission نے EU نے جو میڈیا کے حوالے سے جو پالیسی بنائی ہے اس کے حوالے سے میڈیا کی فریڈم اور میڈیا کے حوالے سے کوئی فارمل کنٹرول میکنزم اس کو وہ پروہیبٹ کر رہا ہے یورپین کمیشن انفیکٹ، اور اس کے حوالے سے وہ کسی لیگل فریم ورک کی سپورٹ نہیں کرتا اور ان لائنز پہ پوری اسٹیٹس کو وہ گائیڈ کرتا ہے کہ media should be free and there should be a sort of fair competition in the markets and media should be given access to the information that are available with the governments. تو جو freedom of information ہے وہ اس حوالے سے میڈیا کے پاس ہوگی کہ they can have every freedom to access the information available with the government. اور میڈیا کی مارکیٹ کے حوالے سے ایکسپینشن کے حوالے سے بھی یہاں پہ میڈیا کو فریڈم دی گئی ہے کہ میڈیا اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، اپنی لمٹس انکریز کر سکتے ہیں، اس کو آگے لے جا سکتے ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی یورپین کمیشن کی جو ایک طرح سے ریکمنڈیشنز ہیں وہ ایک اوپن کمپٹیشن، ایک فری مارکیٹنگ کمپٹیشن کی فضا کو پیدا کرنے کے لیے تمام سٹیٹس کو اس قسم کی صورتحال میں لے جاتا ہے کہ جہاں پر وہ میڈیا کو گرو کرنے کے لیے اسپیس پرووائڈ کریں. اور آف کورس دا فار موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ از دی فریڈم آف ایکسپریشن. آئی مین دیر شوڈ ناٹ بی کنٹرول فرام دا گورنمنٹ سائڈ ٹو کرٹیل دی فریڈم اور اسپیس فار دا فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ کرٹیل کر سکیں. تو یورپین کمیشن انفیکٹ ان تینوں ایریاز پہ کام کرتے ہوئے اپنی جو اسٹیٹس ہیں ان کو گائیڈ لائن پرووائڈ کر رہا ہے. اچھا، اس پہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو یورپین کمیشن جس قسم کی فریڈم دے رہا ہے، فریڈم ان ٹرمز آف دا کانٹینٹس آف دا میڈیا، فریڈم ان ٹرمز آف دی ایکسیس آف میڈیا ٹو ریچ ٹو دی ڈپازیٹری آف انفارمیشن آف دا گورنمنٹ اور اسٹیٹ، ان تک پہنچنے کے حوالے سے، یا پھر میڈیا کے لیے ایک فری اسپیس فار ڈیولپمنٹ اس کے لیے جو یورپین کمیشن بات کر رہا ہے. تو یہاں پر ہمیں بڑی ڈسکریپنسی ان ویریس پارٹس آف دا ورلڈ نظر آتی ہے. فار انسٹنس اگر آپ ٹیکنگ اور ایکسکلوڈنگ یو کے فرام دا ہول گیم، اگر ہم باقی ممالک کی طرف اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو وہاں پر ان سم پارٹس آف یورپ، for instance you can take example of Sweden, you can take example of some parts of Scandinavia like Denmark, Norway, Finland. یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا ان کو دیکھنے کی کوشش کریں تو وہاں پر جو فریڈم کی، میڈیا کی ایکسپینشن کی جو گنجائش ہے وہ اس طرح سے ہے کہ دے ہیو ٹو نیسیسریلی مینٹین دی شیئر آف دا گورنمنٹ ان دا میڈیا. اب میڈیا کمپلیٹ اس قسم فارم میں فری نہیں ہے، بلکہ ان سم پارٹس ایک نیسیسریلی گورنمنٹ کا شیئر ان کی میڈیا کی ایکٹیویٹیز کے اندر ہونا ضروری کنسیڈر کیا جائے. فار انسٹنس سویڈن یہ کہہ رہا ہے، یا سویڈن کی ایک پالیسی کا حصہ ہے کہ جو بھی ان کا نیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا بنے گا اس کے اندر کوئی ایٹ لیسٹ 20% آف دا شیئر وڈ بی فرام دا گورنمنٹ. اب گورنمنٹ اس کا ایک طرح سے حصہ بن جاتا ہے اس میڈیا سسٹم کا جو سوسائٹی کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں. اینڈ آف کورس ونس یو آر پارٹ آف دی میڈیا سسٹم سو یو وڈ ہیو ڈیفینیٹلی سم سے ان اٹس کانٹینٹس. میڈیا کی ایکسپینشن کے حوالے سے بھی گورنمنٹ کی سے ہوگی، میڈیا کی کانٹینٹ کے حوالے سے بھی گورنمنٹ کی سے ہوگی. تو انسٹیڈ آف formulating formal controls for the media, this kind of informal mechanism of controlling and affecting or influencing the media contents is always there in various parts of Europe. تو ہمیں یہ بہت سارے مختلف ممالک کے اندر نظر یہ آ رہا ہے. اگر آپ اس کو جو نیولی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ان یورپ ہیں، جیسے آپ لٹوے کی ایگزامپل لے سکتے ہیں، جیسے آپ کوسوو کی ایگزامپل لے سکتے ہیں، بوسنیا ہرزیگوینیا، ان کی اگر آپ ایگزامپل لینے کی کوشش کریں تو یہاں پر بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ سم ہاؤ are making itself part of the media empires and the media states. They are leaving media to operate in their own way, but becoming part of it. Because once they become part of it, of course, they would not need any kind of formal control to be imposed on media and on its activities. So this happens to be the case in many states of Europe.
اور اس کی وجہ سے ایک طرح سے جو فارمل کنٹرول میکنزم ہے وہ شاید بہت ساری جگہوں پہ ہمیں نان ایگزسٹنٹ نظر آ رہا ہو. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی ٹیک یو ٹو میڈیٹرینین سائڈ میں اس پہ آپ کو لے جاتا ہوں جس میں آپ کے پاس اٹلی, پرتگال, اسپین, یہ ممالک آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں. یہاں پہ اگر ہم جاتے ہیں تو اس ماڈرن ٹائم کے اندر اس کو اگر ہم انالیسس کرنے کی آپ کوشش کریں تو انڈسٹریلائزیشن کے انکریز ہونے سے, اور یہ ممالک انفیکٹ بھی مختلف رجیم سے ہوتے ہوئے آج ایک فارم آف ڈیموکریٹک گورنمنٹ ان کے پاس اویلیبل ہے, تو یہ مختلف جو ان کی ہسٹری ہے, جو ان کا کلچر ہے, اس کی ایکچولی بہت زیادہ بیئرنگز ہیں آن دی فنکشننگ آف میڈیا, because there have been different ideologies that were operating or that were sometime functional in the recent past in these countries. تو اس کا انفلوئنس آپ کو میڈیا ایکٹیویٹیز میں نظر آ رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ دیکھیں کہ جو دنیا کے اندر اس وقت ایک پلورلٹی جو چل نکلی ہے, یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائیورسٹی آف کلچر کے حوالے سے جو امپورٹنٹ تھاٹس اویلیبل ہیں, انڈسٹریلائزیشن کا ہو جانا, نئی ٹیکنالوجیز کا سوسائٹیز کے اندر انٹروڈیوس ہو جانا, تو یہاں پہ جو کاسموپولیٹائزیشن جو ہمیں نظر آ رہی ہے, ایک طرح سے یورپ ایک سینٹر آف ایکٹیویٹیز فار دا ہول ورلڈ ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے, تو یہاں پر جو اسپیس فار فریڈم آف میڈیا ہے وہ بھی ہمیں ریزلٹنٹلی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. But there are still certain things which are very importantly seen in Mediterranean countries جہاں پر ان کے میڈیا کو یہ دیکھا گیا ہے کہ they are supposed to work for the protection and for the promotion of their culture, because they are the people, those who think that once you have lost your culture, so you have lost your identity, so you would be then a directionless nation. You will be then, of course, nebulous in the whole world. To avoid that kind of nebulosity, to avoid that kind of directionlessness in the world system, ان کا یہ فوکس اس بات پہ ہے کہ پلورلٹی آف آئیڈیالوجیز اگر ایگزسٹ کرتی ہیں تو میڈیا شوڈ آلسو بیکم پارٹ آف دیٹ پلورلٹی آف آئیڈیالوجیز. دے شوڈ ناٹ بی سوے اوے بائی دی انٹرنیشنلائزیشن آف کمیونیکیشن, اور اپنے کلچر کو اس فارم کے اندر پیش نہیں کریں گے کہ وہ ایک بڑا ڈسٹارٹڈ فارم ہو اور وہ ایک ایسی فارم کے اندر سامنے آئے جو کہ وہاں کے لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہ ہو. تو دس واز ون ایسپیکٹ جو کہ وہاں ان ممالک نے اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کی ہے. دوسرا ایسپیکٹ جو ہے نا وہ اس حوالے سے ہے کہ جرنلسٹ کے اندر ایک طرح سے جو نیشن لیس کا تصور ہے کہ دے شوڈ بیکم پارٹ آف دیئر نیشن اینڈ دے شوڈ سی ایوری تھنگ فرام دی نیشنلسٹ اینگل, چاہے وہ نیشنل ایونٹ ہے یا چاہے وہ انٹرنیشنل ایونٹ ہے. اس فارم کے اندر بھی ایکسپیکٹیشنز آف دیئر ریسپیکٹو گورنمنٹس بڑی ہائی ہیں, اور اس کے حوالے سے ایک طرح سے موبلائزیشن بھی ہوتی رہتی ہے ان جرنلسٹ کہ دے شوڈ ورک فار دی پروٹیکشن آف دیئر کنٹری, دے شوڈ ورک فار دی پروٹیکشن آف دیئر نیشن اسٹیٹس, اس کی پروٹیکشن کے لیے کام کرتے رہیں. تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے جو جرنلسٹ کی ٹریننگ کے حوالے سے بھی ہمیں نظر آتا ہے, جو اوورآل ایک طرح سے ایک کلائمیٹ سیٹ کرتی ہے اسٹیٹ اپنے میڈیا کے لیے, اس میں یہ باتیں یقیناً بہت اہم کنسیڈر کی جاتی ہیں اور اس کی سگنیفیکینس ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آگے بڑھتا ہوں. اگر میں آپ کو فار ایسٹرن یورپین کنٹریز کی طرف لے کے جاؤں جن میں ہمارے پاس اسکینڈینیویا مینلی آ رہا ہے, جہاں پر 4 مین کنٹریز آپ کو نظر آتے ہیں, جس میں ڈینمارک ہے, سویڈن ہے, فن لینڈ ہے. تو یہ ان ممالک کی طرف اگر ہم جائیں تو آپ کو وہاں پر پھر اگین ایک ڈفرینٹ فارم میں میڈیا آپریٹ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. یہاں پر انفیکٹ وین ایور اٹ کمس ٹو دیئر سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو ڈو سم تھنگ انٹرنلی کنٹری کے حوالے سے ہے, ان کی اپنی آئیڈیالوجیز کے حوالے سے ہے, تو پرابلی دے سیم ٹو بی فالوئنگ دی آئیڈیالوجی آف دا اسٹیٹ اینڈ پرابلی دے آر انڈر دی کنٹرول آف دا ماس آف پیپل آف their societies. لیکن when it comes to something like that has to deal with the things outside their own society, تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بڑے لبرل فارم کے اندر نظر آئیں. آپ کے سامنے اس چیز کی بھی ایگزامپل ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ جو کارٹون کانٹروورسی تھی, دیٹ واز ان فیکٹ جنریٹڈ بائی دا نیوز پیپر آف دس ریجن, اسکینڈینیویا کی طرف سے ہمیں یہ نظر آ رہی تھی, فار ایسٹ یورپین کنٹریز کی طرف سے ہمیں یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ دے ور تھنکنگ دیٹ وی آر ان فیکٹ انجوائنگ freedom and freedom of expression, but on the other side they were in fact maligning a religion that was in fact
doing something bad for the other nations and the followers of other religions. تو یہ ان فیکٹ ایک بہت بڑی کنٹروورسی کے طور پر سامنے آنا شروع ہوا کہ فریڈم کی لمٹس پھر ہم ڈیفائن کریں کہ the thing that you think sacred for your country, you follow that. But the things which are sacred for the other nations, you violate that. So this kind of discrepancy is somehow not acceptable in terms of freedom of media and freedom of expression. تو اس پہ بھی بے تحاشا ڈیبیٹس ہوئی. But one very important tagline for the media of these countries وہ یہ ہے کہ they in fact work for their own nation, they work for their own state and their governments. تو ان کے ہاں جو اپنی گورنمنٹ اور اپنی اسٹیٹس کے لیے جو کام کرنے کا کانسیپٹ ہے, that too in their own language, اپنی لینگویجز کے اندر اپنے لوگوں اور اپنے کلچر کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے اپنے کانٹینٹس کے ہوں, وہ ہمیں بہت زیادہ ان ریجنز کے اندر ڈومینیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. میڈیا کی ٹریننگ کے حوالے سے, میڈیا کی فنکشننگ کے حوالے سے, جرنلسٹ کی ٹریننگ کے حوالے سے, میڈیا کی کانٹینٹس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ چیزیں بڑے اوور ویلمنگلی ریفلیکٹ ہوتی ہوئی ان کے میڈیا کانٹینٹس کے اندر نظر آتی ہیں. بٹ ایز کوشچن آف اسپیس از کنسرنڈ, تو ان کی جو اسپیس ہے وہ ایز سچ شرنک نہیں ہو رہی. They are also, you see, enjoying industrialization and expansion. Their space of media, وہ ہمیں دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر بھی ریچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. As such state control and expansion as we have seen in some of the countries جو نظر آ رہی ہیں وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج میں نے بڑے بریفلی آپ کو یورپ کے حوالے سے کہ وہاں پر جو میڈیا فریڈم کے حوالے سے کیا تھاٹس اویلیبل ہیں, کس قسم کی وہاں پہ اسپیس اویلیبل ہے, وہ مختلف سلسلوں کو میں نے آپ کو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کی. میں نے اس کی کوئی ہسٹوریکل ٹریسز بھی بیان کرنے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے مختلف جو تھاٹس ہیں فریڈم آف ایکسپریشنز کے حوالے سے اویلیبل ہیں, اور جو آج کا میڈیا ہے وہ کس طرح سے آپریٹ کر رہا ہے in parts of Europe. I have given you certain examples and given you examples from certain countries. اگرچہ کہ یہ ایک بڑا براڈ طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سبجیکٹ ہو سکتا ہے جہاں پہ ہم فریڈم آف ایکسپریشن ان یورپ دیکھنے کی کوشش کریں, لیکن جو ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم تھا اس میں ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ ویریس جو ہمارے پاس سسٹمز ہیں وہ کیا ہیں, کس طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں, اور کن لائنز پہ میڈیا کا فوکس یا ان کی ایکسپینشن کے حوالے سے یا کانٹینٹس کے حوالے سے یا اسٹیٹ کے کنٹرول کے حوالے سے کیا سسٹمز اویلیبل ہیں ہمارے پاس یورپ کے اندر. ہم نے تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی. اگلی کلاس تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.